إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن رواه مسلم. برادران ملت اسلامیہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، عزیز طلبہ، حاضرین جمعہ اور جماعت، حمد و ثناء، تعریف و توصیف اللہ مالک العلم کے لیے لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ تعالی نے آپ کی ذات کو اس دنیا کی رشد و ہدایت، فلاح و بہبودی، کامیابی اور کامرانی کے لیے اس دنیا میں مبعوث کیا اور آپ کے ذریعہ دنیا کی رشد و ہدایت، فلاح و بہبودی کا انتظام و انصرام فرمایا. برادران ملت اسلامیہ، آج کا یہ عظیم موضوع جس کا عنوان صاحب کتاب محدث عصر اور ایک بڑے مصنف شیخ عبدالسلام بستوی رحمہ اللہ نے اپنی محترم کتاب اسلامی خطبات میں قائم کیا، اور اس کا عنوان ہے عدل و انصاف. علماء کی، واعظین کی، مبلغین کی ایک بڑی جماعت اللہ تعالی نے اس کتاب کے ذریعہ سے بر صغیر کے اندر، اردو طبقے کے اندر، اردو ناطقین کے اندر، اردو سامعین کے اندر اللہ نے پیدا فرمائی. اور اللہ تعالی پشتوں میں ایسے لوگوں کو ضرور پیدا فرماتا ہے کہ جن کے اندر صالحیت ہوتی ہے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری پشتوں میں بھی نیک اور صالح اولاد کو پیدا فرمائے. شیخ کے
ایک بیٹے بہت بڑے عالم دین تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، استاذ محترم شیخ عبدالرشید اظہری رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنی دور میں لوگوں کی افادیت کے لیے جب اس کتاب کو اپنے فارغ ہونے کے بعد اور لمبے زمانے تک چھپنے اور کئی چھاپے ہو جانے کے بعد جب اس پر غور فرمایا تو یہ فکر لاحق ہوئی کہ والد محترم جو شیخ الحدیث تھے، ایک بڑے عالم تھے، بڑے محقق تھے، اس کے باوجود کتاب کے اندر اکثر ضعف ہے۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں صرف بات کو اس کتاب کی افادیت کیونکہ لوگوں میں تھوڑی سی کم ہوتی جا رہی ہے اور داعین اور مبلغین اور واعظین اور خطباء کے لیے یہ بات رکھ رہا ہوں۔ انہوں نے بذات خود بھی اور ایک بڑی ٹیم تیار کر کے اس کتاب کی تخریج کروائی، اور اللہ کے فضل سے اس جماعت کا یہ ترہ امتیاز ہے، اس جماعت کا یہ ترہ امتیاز ہے، اہل توحید کا یہ ترہ امتیاز ہے، اہل حدیث کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ ہم غلطی ہونے کے بعد ہمارا کوئی کتنا بھی بڑا عالم گزرا ہو، کتنا بھی بڑا عالم گزرا ہو، متاخرین نے، سلفیین نے، ان کے بعد آنے والوں نے ہمیشہ سے اس کے اوپر قلم اٹھائی ہے اور بڑی بڑی کتابوں کی تخریج کر دی۔ آپ تعجب کریں گے کہ لوگوں میں ایک ہجان نفس ہے، اور وہ یہ ہجان نفس ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے اکابرین کی کسی علمی خطا کو، جو اس بنیاد پر کہ ہر آدمی کے فوق کل ذی علم علیم، ہر آدمی کا علم سے اوپر ایک عالم ہوتا ہے، اور یہ عقیدہ انسان کو رکھنا چاہیے کہ ہر جاننے والے پر اور ہر فن والے پہ فن والا ہے، اس کے اعتبار سے متاخرین میں اکثر یہ سستی اور اکثر یہ ہجان نفس اور اسی کو ادب اور اسی کو منشور اور اسی کو بہتر مانتے ہوئے اپنے اسلاف کی کتابوں کی تخریج کرنے سے لوگ ڈرتے ہیں۔ ایک جماعت واحد دھرتی کے اوپر ایسی موجود ہے، میں آپ کو سچ بتلا رہا ہوں وعدے کے اعتبار سے۔ ہم نے کبھی بھی یہ فکر نہیں کیا کہ ہماری کس شخص نے کیا لکھا ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک کتاب جس سے دنیا میں بہت بڑا فیض لوگوں کو ہوا ہے، ہزاروں لاکھوں کے حساب سے حنفی نماز محمدی نماز بنی ہے، حنبلی نماز محمدی نماز بنی ہے، مالکی نماز محمدی نماز بنی ہے، شافی نماز جو ہے محمدی نماز بنی ہے، طبقات کی نماز محمدی نماز یعنی نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی طریقے پر نماز بنی ہے، جس کتاب کا نام صلاۃ الرسول ہے۔ مولانا صادق سالکوٹی صاحب رحمہ اللہ کی۔ لیکن اسلاف میں ایسے لوگ گزرے کہ ایک مرتبہ نہیں، اس کتاب کی ہمارے متاخرین میں بعد والے لوگوں نے اور اہل علم نے کئی مرتبہ اس کتاب کی تخریج کر ڈالی اور یہ بتلا دیا کہ یہ چیز جو ہے ضعیف ہے اور غلط ہے۔ اور اس طریقے کی غلطی بڑے بڑے لوگوں سے اور آج کے زمانے کے لوگوں سے بھی ہوتی ہے۔ میں بغیر کسی جھجک کے ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا اپنے خطبے کے تائیں۔ آج سے 2 جمعے پہلے میں نے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبہ دیا، اور خطبے کے دوران زد زبان اور کئی کتابوں میں لکھا ہوا ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ وہ واقعہ تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھیا کی جو مدینے سے بھاگ کر وہ مکہ سے بھاگ کر نکل رہی تھی، اس کی گٹھڑی کو اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور دراز تک لے کر گئے اور وہاں گٹھڑی رکھی اور بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا۔ آپ نے بھی سنا، چاند آنسو بھی بہائے ہوں گے اور میں نے دل بھرا ہوا، اور اللہ کی جانتا ہے اخلاص کے اعتبار سے میں نے بھی بیان کیا۔ تحقیق اور تخریج جب پتہ چلا کہ واقعہ من گڑت ہے،
یہ لمبا زمانہ نہیں گزرا، پچھلا سے پچھلا 2-3 جمعے گزرے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ تحقیق و تخریج کا دروازہ الی یوم الدین، قیامت تک اہل علم کے درمیان میں کبھی بھی بند نہیں ہوا اور کبھی بھی بند نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ نظام شریعت ہے، اور اسی کے لیے یہ کہا کہ یہ دین باقی رہے گا، نبی علیہ السلام کی شریعت باقی رہے گی، اسلام باقی رہے گا، نظام شریعت باقی رہے گا، اور اس کے اوپر کبھی بھی کسی نے گرد و غبار کی کوشش کی، کوئی بھی ایسا ظالم پیدا ہوا جس نے یہ کہا کہ یہ قرآن اصل ہے اور یہ قرآن نقل ہے، اس کی ترتیب اصل ہے اور اس کی ترتیب غلط ہے، اہل علم اس کو کھدیڑ دیں گے اور میدان میں نہیں آنے دیں گے اور اس کی تحقیق و تخریج پیش کریں گے۔ تو جو اس موضوع تھا، میں موضوع کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ شیخ کی کتاب کی تخریج اپنے دور میں کئی لوگوں نے کی ہے، اور میں اہل علم کو کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ کی جو 3 جلدوں پہ مشتمل کتاب اسلامی خطبات کے نام سے تھی، تینوں کی تخریج وثوق کے ساتھ ہوئی ہے۔ حکم حدیث لگا دیا گیا ہے، اکثر موضوعات کو نکال دیا گیا ہے، اور بعض ضعف کو باقی رکھ کر ان کے اوپر حکم لگا دیا گیا ہے۔ آپ اس کتاب سے اہل علم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، عوام الناس کے لیے پریشان کن ہی ہے۔ جیسے زاد الخطیب ہے ویسے نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اسلامیہ میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا اور بہت زیادہ زور دیا، وہ آپسی معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ ہے۔ اور عدل و انصاف کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عظیم کے اندر کئی مقامات کے اوپر بیان فرمایا، اور بسیط اعتبار سے اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور عدل و انصاف کو وہ علمی حیثیت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عظیم کے اندر عطا فرمائی، اور جس میں یہاں تک فرما دیا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان کے درمیان عدل و انصاف نہ کر سکو۔ عدل کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی دشمنی کے وقت بھی، کسی کے خلاف ہو جانے کے وقت بھی، کسی کے بارے میں غلط بیانی کرنے کے وقت بھی اگر آپ اختلاف کا معاملہ رکھ رہے ہیں تو وہاں بھی آپ کو عدل و انصاف سے معاملہ کرنا ہے۔ عدل و انصاف کے علاوہ آپ کو کبھی نہیں بولنا ہے۔ جس طریقے سے بے شمار وقت میں ہم اس طریقے کا معاملہ اختیار کر لیتے ہیں کہ اگر عقائد کے اعتبار پر ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہو اور کوئی شخص اس کی نشاندہی کرے اور کہے کہ بھائی عقائد کے اعتبار سے یہ باتیں غلط ہیں، آپ کو عقائد کے اعتبار سے ان باتوں میں درستگی پیدا کرنے چاہیے، اور جو لوگ درستگی پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہم عدل و انصاف کو چھوڑ کر ان کو دجال کے ساتھ اور دجل کے ساتھ اگر تشبیہ دیں گے تو یہ شنان قوم کے ایسی جو بات ہمیں ابھار رہی ہے ان کے پاس دشمنی کہ جو ہم عدل کے قریب نہیں لا رہے۔ عدل بات تو یہ تھی کہ انصاف کے ساتھ اس بات کو کہا جائے۔ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ صحابہ کے درمیان میں، فیصلہ کرنے والوں کے درمیان میں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تقاضے آتے، جب تقاضوں کا معاملہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمانے کا، کوئی حکم دینے کا بات کرتے تو ایک بات فرماتے تھے۔ وہ معاملہ ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دیکھیے تم میں سے بعض لوگ صاحب لسان ہوتے ہیں، صاحب زبان ہوتے ہیں، چرب زبان ہوتے ہیں، اپنی بات کو تعبیر کرنے میں ہوشیار ہوتے ہیں، تیز تراڑ ہوتے ہیں، اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ جو اپنی بات کی تعبیر اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو منصفی کے وقت میں، فیصلے کے وقت میں، کچہری کے وقت میں اس بات کو پیش کرنے میں کمزور ہوتے ہیں۔ میں اللہ کا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے درمیان میں فیصلہ کرتا ہوں، میرے فیصلے کا معاملہ صرف تمہارے بیانات پر ہوتا ہے۔ اچھی طریقے سے دل کے کانوں اس بات کو سنیں گے، یہ صحیح حدیث ہے۔ میرا معاملہ کیا ہوتا ہے؟
میرا معاملہ کسی اللہ کے ساتھ برابر نہیں. میں علم غیب نہیں رکھتا ہوں. مجھے طاقت نہیں ہے کہ میں تمہارے معاملے میں یہ کہہ دوں کہ میرے پاس اللہ نے علم عطا کر دیا ہے, تم غلطی پر ہو, الا یہ کہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے کسی جگہ میں فرما دیا ہو. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک وحی نہیں آتی تھی, آپ کو علم نہیں ہوا کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کلیتاً نہیں تھا. اب اللہ کے نبی جناب محمد سے فرماتے ہیں میں فیصلہ کر دوں تمہارے درمیان میں, حکم میں دے دوں کہ ٹھیک ہے, مالک تم ہو یا چیز تمہاری ہے یا حق پر تم ہو, انصاف پر تم ہو, اور تم جو ہے چلے بھی جاؤ اور تمہارے حق میں فیصلہ بھی ہو جائے. میں صاحب وحی بھی ہوں, میرے سر پر تاج نبوت بھی ہے, میں اللہ کا ہادی بھی ہوں, میں تمہارے لیے رہبر بھی ہوں, میں رہنما بھی ہوں, میں رسول بھی ہوں, میں نبی بھی ہوں. اس کے باوجود اگر تم اس کے مالک نہیں ہو اور تمہارے حق میں بھی فیصلہ کر دوں تو تم اس کے مالک نہیں بن سکو گے. وہ چیز جو تم لے جاؤ گے وہ جمرۃ من النار, آگ کا انگارہ ہوگا. یہ انصاف کا معاملہ تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فیصلہ فرماتے تھے اتنی حساسیت کے ساتھ فیصلہ فرماتے تھے کہ تاکید کر کے فرماتے تھے دیکھیے آپ معاملہ پیش کر رہے ہیں, میں تمہارے بیانات پر جو کہہ رہا ہوں, اگر تم غلط بیان نہیں کرو گے تو جمرۃ من النار, آگ کے انگارے اپنے لیے اکٹھے کرو گے. یہ انصاف کا معاملہ ہے. اور کئی معاملات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, آپ کی شریعت آپ کے دور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انصاف پر مبنی پر بات کی. مخزومی خاندان, عرب کے خاندانوں میں جو بہت سارے خاندان تھے ان میں ایک مخزومی خاندان تھا. اس مخزومی خاندان کی ایک عورت سے غلطی سرزد ہوتی ہے, چوری ہو جاتی ہے, اور شریعت اسلامیہ میں چوری کی سزا قطع ید ہے, ہاتھ کو کاٹنا. فیصلہ عدالت نبوی سے ہوا اور قطع ید کا آپ نے حکم صادر فرما دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. بڑے خاندان, مخزومی خاندان, اونچے خاندان کی عورت, لوگوں میں, صحابہ میں, عام آدمی میں, خاندان والوں میں, لوگوں میں بات پیدا ہوئی یار ہمارے خاندان کا ناک کٹ جائے گا اگر ہماری عورت کا ہاتھ کٹ جائے گا. ہمارے خاندان کی, اتنے بڑے خاندان کی عورت کا ہاتھ کٹے گا. سب نے کہا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جائے, اس کی یہ ہاتھ کاٹنے کی سزا معاف کر کے کوئی اور سزا دے دی جائے. کون سفارش کرے, ہمت کس کی, جرت کس کی, کون سامنے کھڑا ہو سکتا تھا؟ اور یہ کوئی بادشاہیت کی حیثیت نہیں, ادب کی حیثیت کی. اتنے بے ادب ہم ہی ہو سکتے ہیں یا ہمارے ہی لوگ ہو سکتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے آج کے دور کے لوگ ہو سکتے ہیں کہ ایک طرف سے کہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہماری صفوں کے اندر موجود ہیں, اور دوسری طرف زور کے ساتھ نبی کے سامنے تقریر کریں. ایک طرف سے یہ کہیں کہ کھڑے ہو جاؤ, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں تشریف لا چکے ہیں, اور دوسری وقت اسی وقت آذان ہو, آذان کے بعد فوراً نماز ہو, اور نماز میں فوری طور پر وہ شخص آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگ جائے, اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مجلس ان میں عقیدے کے اعتبار سے موجود ہو. یہ بے ادبی ہم ہی کر سکتے ہیں, ہمارے لوگ کر سکتے ہیں, صحابہ نہیں کر سکتے تھے, سامنے زبان نہیں کھول سکتے. اور ایک واقعہ نہیں ہے اس طریقے کے ادب کا, میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے کہا صحابہ کتنے باادب تھے نبی علیہ السلام کے تائیں, کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھا دیتے ہیں. بخاری میں روایت موجود ہے, 2 رکعت پڑھا دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, 2 رکعت, 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھائی اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور لوگ اٹھے, 2 رکعت نماز ادا کی, 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد لوگ نکل گئے, اجال الناس, جلباز لوگ نکل کے چلے گئے. نبی علیہ السلام مسجد سے باہر نکل گئے, مسجد کے بعد ایک لکڑی رکھی ہوئی تھی, اس کے اوپر آپ نے دونوں ہاتھ ٹیکے, ٹیکنے کے بعد آپ نے الصلوۃ والتسلیم کھڑے ہو گئے, صحابہ سے بات کر رہے ہیں, صحابہ آپس میں چیمئی گوئی کر رہے ہیں کہ بھائی کیا نماز کم ہو گئی ہے یا نبی علیہ السلام بھول گئے, نماز کم ہو گئی ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھول گئے. صحابہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں
ابو بکر موجود تھے, عمر موجود تھے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, بڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین موجود تھے, مگر کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے. یہ ادب, یہ ادب, یہ بے ادبی کا نظام اور زمانہ ہمارا آیا. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ صحابہ آپس میں چیمی گوئیاں کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. ایک آدمی جو لمبے ہاتھوں والا جس کو ذل یدین کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے ہاتھ نیوچر کے اعتبار سے جتنے آدمی کے ہاتھ ہوتے ہیں, قد کے اعتبار سے جتنے ہاتھ ہوتے ہیں, اس سے کچھ لمبے تھے. وہ آگے کھڑا ہوا اور جا کے سلام عرض کیا, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقصرت الصلاۃ ام نسیت, کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ نماز کم ہوئی یا آپ بھول گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز بھی کم نہیں ہوئی اور میں بھی بھولا نہیں. اتنا وثوق نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نماز پڑھائی. نہ تو نماز کم ہوئی نہ میں بھولا. ذل یدین کہتا ہے واللہ قد نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قسم با خدا اللہ کے نبی آپ بھول گئے, آپ بھول گئے ہیں نماز میں, آپ کو بھول لگ گئی, نماز میں نسیان ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاتے ہیں, صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا ذل یدین سچی بات کہہ رہا ہے؟ سر نیچے جھکا کے سر ہلاتے ہیں صحابہ, ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات ہے, آپ بول گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق پوچھی, کہا اللہ کے نبی آپ نے 2 نمازیں, آپ نے فرمایا حکم صادر فرماؤ سب لوگ آ جاؤ, نماز پڑھائی اور آپ نے سجدہ سہو کیا. یاد ہمارے تو بتلا رہا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے محزومی عورت کی سفارش کرنے کے لیے طاقت کس کی کھڑا ہو. اور بعض نے کہا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولا بیٹے بھی بنے, قرآن میں اللہ نے اس کی نفی نازل فرمائی. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ غلام کا بیٹا, غلام ہے, اللہ اکبر, نبی اس سے محبت کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زید ہے ہمارے درمیان جو سفارش کر سکتا ہے. یہ حاضر ہوا, آگے کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محزومی عورت نے چوری کر لی ہے, میں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں, سزا معاف کر دی جائے یا ہلکی سزا دی جائے. بیان فرماتے صحابی بیان کرتا ہے تبرم وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا, غصے ہو گیا. اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے غصے کے عالم میں فرمایا کہ تم سے پہلے جو قوم کے لوگ اسی لیے برباد ہوئے, ذلیل ہوئے, خوار ہوئے, ختم ہوئے, مٹ گئے کہ ان میں بڑوں کے لیے شریعت کا الگ حکم تھا اور چھوٹوں کے لیے شریعت کا الگ حکم تھا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں واللہ قسم با خدا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدها, اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی, عدل کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے, میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یعنی یہ معاملہ عام نہ سمجھو, شریعت کو کھلواڑ مت سمجھو, شریعت کو ایسے مت سمجھو کہ اعلیٰ کے لیے الگ ہے اور ادنا کے لیے الگ ہے. شریعت کا حکم سب کے لیے برابر ہے. یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملاً انصاف اور قولاً انصاف کا وہ معاملہ ہے جو شریعت والوں نے اور صاحب شریعت کا یہ معاملہ احادیث میں پوری طریقے سے ضبط کیا گیا اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. میرے بھائیوں, عدل و انصاف کے معاملے میں کبھی آپ کہیں سے پیچھے نہ رکھو. اہل فکر کہتے ہیں کہ کفر کے ساتھ ملک باقی رہ سکتا ہے, خیر خواہی باقی رہ سکتی ہے, حالات باقی رہ سکتے ہیں, ترقی ہو سکتی ہے, لیکن ظلم کے ساتھ, ناانصافی کے ساتھ کبھی باقی نہیں رہ سکتی. یہ بات آپ سمجھیں. کافر حکومت ہو, انصاف والی ہو, عقلاء کہتے ہیں کہ اس کی ترقی ہو سکتی ہے انصاف کی بنیاد پر, اور اگر مسلم حکومت ہو مگر ظالم حکومت ہو تو ظالم ہو, ظلم ہونے کے وجہ سے اس کی ترقی نہیں ہو سکتی ہے, اس کی تنزلی رہے گی. پتہ ہے عدل کہتے کس کو ہے, انصاف کہتے کس کو ہے؟
امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ جلیل القدر امام ہے، امام سنہ ہے، امام اہل الحدیث اگر آپ مانے تو ہے، امام اہل سنہ ہے۔ سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت کے اگر غیر متصادم کسی کا مسلک و مذہب ہے تو وہ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کا ہے۔ اب پوری شریعت ان کے مسلک کو بھی پڑھے اور شریعت کو بھی پڑھے۔ اسی لیے اکثر و بیشتر برادران وطن میں یا ہمارے وہ لوگ جو مقلد ہونے کے حیثیت سے دنیا میں وقت گزارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بغیر تقلید کے اسلام نہیں ہے، وہ اس حکومت کو جو اس حکومت کو سعودیہ عربیہ آپ کہتے ہیں، اب تو ان کو بھی دجل والا کہنا شروع کر دیا ہے۔ اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں کہ آپ کو ان کے ساتھ تشبیہ ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر وہ رفع الیدین کرتے ہیں، اگر وہ آمین بالجار کہتے ہیں، اگر وہ فاتحہ خلف الامام کے قائل ہیں، اگر وہ طلاق کے مسئلے میں فلاں کے قائل ہیں، اگر فلاں معاملے میں فلاں کے قائل ہیں، تو وہ اہل حدیث تھوڑے ہیں، تم والے غیر مقلد تھوڑے ہیں، وہ ایسے تھوڑے ہیں جی۔ کیا ہے وہ حنبلی المسلک ہے، وہ حنبلی المسلک ہے۔ اس لیے وہ یہ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ موقع ملا کہ میں بنی امیہ کے خزائن کو دیکھوں۔ خزائن سمجھتے ہیں نا آپ، وہ چیزیں جو جمع کر کے رکھ دی جاتی ہیں عجائب کے اعتبار سے، خزائن کے اعتبار سے۔ کہا میں اس جگہ میں داخل ہوا جہاں وہ خزانے رکھے ہوئے تھے، جہاں وہ خزانے رکھے ہوئے تھے، تو میں بنی امیہ کے اس خزانے کے اندر داخل ہوا۔ کہتے ہیں وَوَجَدْتُ فِي خَزَائِنِ بَنِي أُمِيَّةَ حِنْطَةَ الْحَبَّةِ بِقَدْرِ النَّوَاةِ التَّمْرَةِ، میں نے بنی امیہ کے ان خزانوں میں ایسی گیہوں کے دانوں کو پایا جو گیہوں کے دانے کس کے برابر تھے؟ کھجور کے برابر تھے، کھجور کے برابر۔ کتنے موٹے دانے تھے؟ کتنے موٹے دانے تھے؟ کہتے ہیں اتنے موٹے گیہوں کے دانے تھے، کڑک گیہوں گندم، آپ کو اب سمجھ میں آ گئی؟ یہ اس کے دانے اتنے موٹے تھے جتنے کھجور موٹے ہوں، کھجور اتنے موٹے دانے میں نے دیکھے۔ کہتے ہیں وَهِيَ فِي سُرَّةٍ، وہ ایک تھیالے کے اندر بند تھے، مَكْتُوبٍ عَلَيْهَا، اس تھیالے کے اوپر جو کتبہ جو لکھا ہوا تھا، اس لکھے ہوئے کو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ پورے اس کا میرا مدعا یہ ہے جو امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے پڑھا اور اس کو لکھا۔ کہا یہ دانے کان ینبت فی زمن العدل، یہ عدل و انصاف کے زمانے میں اتنے موٹے اگتے تھے۔ یہ دانے جو اتنے موٹے گیہوں کے دانے دیکھ کر تم تعجب کرتے ہو، ماں بعد والو تمہارے لیے ہم نے یہ رکھے ہیں تاکہ دیکھتے رہو تم کہ یہ اتنے موٹے دانے عدل کی وجہ سے اگتے تھے، کہ لوگ زمین کے اوپر عدل و انصاف کیا کرتے تھے، عدل و انصاف کے معاملے ہوا کرتے تھے، عدل و انصاف کے فیصلے ہوا کرتے تھے، عدل و انصاف سے لوگ رہا کرتے تھے۔ بھائی بھائی کے ساتھ عدل و انصاف کرتا تھا، باپ بیٹے کے ساتھ عدل و انصاف کرتا تھا، میاں بیوی کے ساتھ عدل و انصاف کرتا تھا، بھائی پڑوسی کے ساتھ عدل و انصاف کرتا تھا، جو رہنے والے کے ساتھ عدل و انصاف کرتا تھا۔ ایک ٹائم آنے والا ہے، وہ ٹائم وہ ہے کہ اس اللہ کی دھرتی پر کوئی چھت باقی نہیں ہوگی، قیامت کا وقت۔ یہ سورج یہ 1 میل یا 1.25 میل انسان سے دور ہوگا، میدان محشر ہوگا، انسان مادر ذات ننگا ہوگا، وہ پسینے کی ایک جو ہے بڑی ٹب کے اندر، ڈاب کے اندر یا آپ نہر کے اندر غوطے کھا رہا ہوگا، اور اس پسینے کو بیان کیا گیا ہے اس طریقے سے وہ کھول رہا ہوگا اس سورج کی گرمی کے ذریعے سے، جیسے کڑائی کے اندر تو تیل کھولتا ہے، کڑائی کے اندر تیل کھولتا ہے، وہ وقت ہوگا، اس کو محشر کا میدان کہتے ہیں۔ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا مگر رب کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اس دن کوئی اس سایہ میں نہیں ہوگے مگر 7 قسم کے لوگ اس سائے کے اندر موجود ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ 7 یظلهم اللہ یوم لا ظل الا ظل،
اس میں پہلا انصاف کرنے والا الامام العادل ہے. الامام العادل پہلا شخص جو عرش عظیم کے سائے میں ہوگا وہ عدل و انصاف کرنے والا ہوگا. عدل و انصاف کرنے والا. اور میں نے اس روایت کو کئی مرتبہ یہاں خطبے میں بیان کیا ہے اور اس کے اعتبار سے میں نے 1000 مرتبہ اس کی تعبیر کی ہے. یہ اہل علم نے تعبیر کی, میں نے نہیں کی. اہل علم کہتے ہیں کہ ہر آدمی اس نیت سے جو انصاف کرے گا اللہ اس کے اندر داخل کرے گا. اللہ کی جنت کوئی چھوٹی نہیں ہے, اس کا نظام کوئی چھوٹا نہیں, اس کا عدل کوئی چھوٹا نہیں ہے, اس کا انصاف کوئی چھوٹا نہیں ہے. وہ بڑا رحیم ہے, بڑا مہربان ہے اللہ تعالیٰ. بچوں کے درمیان میں عدل و انصاف سے معاملہ کرنا. میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی شکایت لے کر آتا ہے اپنے ابا حضور کی کہ میرے ابا حضور نے اپنے میرے فلاں بھائی کو ایک باغ حصت جو تقسیم کیا اس میں سے ایک باغ زیادہ عطا کر دیا. بڑا باغ ہے, ہمارا گزر بسر ہی اسی سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد نے اس کو بلایا, کہا کیا آپ نے باغ دیا؟ کہا ہاں میں نے باغ دیا ہے, میرا باغ تھا, میں نے اپنے بڑے بیٹے کو دے دیا. کہا کیوں دیا؟ کہا بڑا بیٹا بڑا خدمت گزار ہے, وہ میری خدمت کرتا ہے, میں بزرگ آدمی ہوں, میرا جو ہے دیکھ ریکھ کرتا ہے, میری دعائی ہے, درمل ہے, نظام ہے, سسٹم ہے, میں یہ ایسا کرتا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیرا بیٹا تیری خدمت کرتا ہے, اکثر و بیشتر ہماری جائیدادوں کے اندر یہ جھگڑا بہت ہے, اکثر و بیشتر ہماری جائیدادوں کے اندر یہ جھگڑا بہت ہے, اور یہ شریعت کے اعتبار سے آپ کو حل کرنا چاہیے, عدل انصاف نبوی کے ساتھ آپ کو حل کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کا حق ہے کہ وہ خدمت کرے, باقی والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اسی طریقے سے تیری خدمت کریں, لیکن باغ جو حصص کے اعتبار سے تیری میراث ہے جو تیرے بچوں میں منقسم ہوگی وہ تم اس کو نہیں دے سکتا ہے. اسی لیے وصیت وارث کے لیے نہیں ہے. شریعت کا اصول کیا؟ شریعت کا اصول یہ ہے کہ لا وصیت لوارث, وصیت وارث کے لیے نہیں ہے. انصاف یہ ہے وارث جو ہے اس کو حصہ ملے گا اور وصیت اس کے لیے جو وارث نہیں ہے. یہ شریعت کا اصول ہے. آپ اس کو وصیت کے اعتبار سے باغ نہیں دے سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باغ کو بیچ کر بچوں میں تقسیم کر دو. یہ نبی علیہ السلام کا انصاف تھا. باغ کو بیچو اور باغ کو بیچ کر برابر بچوں کے اندر تقسیم کر دو. یہ انصاف پر مبنی بات ہے. جو وہ خدمت کر رہا ہے اس کا اجر اس کے اللہ کے پاس ہے, اس کو محدود کرنے کی ضرورت نہیں. میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جب بھی جس وقت بھی چاہا اس وقت ہمیشہ سے ایک ہی معاملہ رکھا عدل و انصاف کا. ایک وقت پر ایک مقام پر بس صحابہ نے تقسیم پر غنائم پر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف نہیں کر سکتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر اللہ کے آسمان کے نیچے اللہ کی اس دھرتی کے اوپر محمد رسول اللہ انصاف نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ میں انصاف نہیں کروں گا تو اللہ کی دھرتی پر کون انصاف کرنے والا پیدا ہو سکتا ہے؟ تمہیں اس طریقے سے جو ہے انصاف یہ بات نہیں کہنا چاہیے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے دلجوئی کرتے ہوئے ان انصار کے لوگوں کو یہ کہا تھا الانصار لی دثار, انصار میرے لیے بنیان کی مانند ہے, بنیان کی مانند ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس میں فرمایا تھا لولا الہجرۃ لکنت من الانصار, اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا, میں پسند کرتا ہوں. اور پھر اللہ کے نبی نے اسی مجلس میں ان لوگوں کی دلجوئی کے لیے کہا تھا بتلاؤ کیا تمہیں یہ زیادہ پسند ہے کہ لوگ مال غنائم لے کر واپس مدینے کے اندر پلٹے اور تم رسول اللہ کو لے کر پلٹے؟ تو انصار مدینہ نے اللہ کے نبی کو آ کر پکڑ لیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام نعمتیں آپ کے قدموں پر ہم نے چھاور کرتے ہیں, ہم نے آپ کو ہمیشہ تسلیم کیا ہے, آپ سے بڑی نعمت ہمیں کچھ نہیں چاہیے, کوئی بات نہیں غنائم کی. یہ نبی علیہ السلام کا انصاف اور آپ کی دلجوئی تھی. یہ ایک جو حکمران ہے جو وقت کو چلانے والا ہے اس کے لیے نظام شریعت کو سمجھنے کی جو ضرورت ہے. بات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں, یہ غزوہ ہے, جنگ. بھائیوں جتنے بھی سننے والے ہیں, ہم جب ان چیزوں کو بیان کریں تو ہم نبی کی شریعت سمجھ کر کرتے ہیں. ہمارا ارادہ اس سے قطعیہ طور پر نہیں ہوتا ہے کہ
ہم اپنے لوگوں کو تیار کرتے ہیں. یہ ہمارا ایک عمل ہے, نبی ہمارے کا عمل ہے. ہم جہاد کو بیان کریں تو محض اس لیے بیان کرتے ہیں کہ یہ قرآن کا ایک پارٹ ہے, نبی اسلام کی شریعت کا ایک پارٹ ہے. حیثیت ضرورت کے اعتبار سے, اپنے دفاع دین کے اعتبار سے, دفاع جان کے اعتبار سے, دفاع مال کے اعتبار سے شریعت اسلامیہ نے ہمیں اجازت دی ہے اور ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس پہ کوئی گناہ کا معاملہ نہیں ہے. ہم عقیدے کے اعتبار سے اس کو بیان کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک غزوے کے اندر صفے مرتب فرما رہے ہیں. آپ عمل دیکھیے نبی علیہ السلام, پھر ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں, مرتب کر رہے ہیں. صفے سیدھی, صفے سیدھی, صفے سیدھی. ہائے ہائے مختصر سے تھے, بالکل مختصر سے تھے, بالکل مختصر سے. 313 تھے بھائی, صفے سیدھی کرو. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صفوں کو ترتیب دینے کا جو عمل دیکھا ہے, یہ جس طریقے سے نماز کے اندر ہے نا, صفو صفوفکم وَإِنَّ تَصْفِيَةِ الصَّفُوفِ مِن تَمَامِ الصَّلَاةِ, نماز میں صفیں درست کرو. صفوں کو درست کرنے سے نماز مکمل تمام ہوتی ہے, ورنہ نماز ادھوری ہوتی ہے. رَسُّوا صُفُوفَكُمْ فَقَارِبُوا, اپنے صفوں کو چونا گچ بنا لو. رسو, رس کے معنی ہوتے ہیں پہلے دور میں جو آپ سیمٹ کی جگہ سرخی استعمال کرتے تھے, چونا استعمال کرتے تھے, اس کو رس کہتے ہیں. رس کے معنی کیا ہوتے ہیں بھائی؟ ہم سیمٹ کو کے ساتھ اینٹ کو اینٹ سے جوڑنا چاہتے ہیں, اینٹ کو اینٹ سے جوڑنا چاہتے ہیں. اس پر بھی ہم نے سیمٹ لگا لی, یہ ہتھیلی اس پر سیمٹ لگائی, یہ ہتھیلی اس پر بھی سیمٹ لگائی اور اتنا دور رکھ دیا. یہ آپس میں چپکیں گے. یعنی آپ کا عقل مانتا ہے, چھوڑیے آپ حنفی ہیں, آپ اہل حدیث ہیں, آپ شافعی ہیں, آپ مالکی ہیں, آپ حنبلی ہیں, نبی کے الفاظ پر آپ غور کریں. آپ نے فرمایا رسو صفوفکم, رسو صفوفکم, اپنے صفوں کو رس بناؤ, چپکا لو. یہ پاؤں چپکانے سے معاملہ بنے گا. فقاربوا, بالکل برابر ہو کر کھڑو. اور اس پر تعویل کے اعتبار سے وقتی دجل کے کرنے والے اہل علم حضرات اور موو کرنے والے لوگوں میں, چاہے اس میں الیاس گمل ہو یا اور دوسرے طبقات کے لوگ ہوں, ظالم وقت اور ظالم زمانہ اور میڈیا کے اعتبار سے قرآن و حدیث کو جو بنی اسرائیل کے ائمہ کی طرح سے جس طریقے سے ان کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا یحرفون الکلم عن مواضعہ, اصل موضوع سے وہ بدل کے رکھ دیتے تھے اللہ کے کلام کو, اس کے اعتبار سے کرنے والے لوگ ہوں اور اسلام کے قریب لوگوں کو نہ آنے دینے جانے والے ہوں, مجھے اس کا فکر کبھی نہیں رہا. لیکن ایک بات بتلاؤں کہ اللہ کا واسطہ اپنی آخرت کو بیکار نہ کریں گے نبی علیہ السلام کی حدیث کی تعویل کر کے. بھائی پھر آپ پیمانہ رکھیے, پھر آپ فٹا رکھیے, پھر آپ بٹھا دیجئے, پھر لوگوں کو اندر باڑیے, پہلے بڑے قد والوں کو, پھر چھوٹے قد والوں کو, پھر اس سے بچے والوں قد والوں کو, پھر اس سے نظام والے قد والوں کو, پھر اہل حدیثوں تم ملا کر سب بناؤ. اور نبی علیہ السلام نے کہ کچھ نہیں تو 25 سے 30 حدیثیں صحیح سند کے ساتھ اس پر موجود ہیں. آپ اللہ کے بندو اس پہ کیوں جو ظلم کرتے ہو؟ سیدھا سا آپ عمل کرو, واتقوا اللہ ما استطعتم, جتنی طاقت ہے اتنا آپ کیجئے. طاقت سے بڑا شریعت نے آپ کو نہیں چاہا. بھائی میں بات کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست فرما رہے, تیر کی انی لگ گئی. صحابی کا بدن ننگا تھا, سینے میں تیر کی انی لگی, کہا پیچھے ہو کے کھڑے ہو جاؤ. صفیں درست ہو گئی. صحابی کو بات سوجی کہ موقع آ گیا, موقع آ گیا, آج مجھے نبی علیہ السلام کے ساتھ چمٹنے کا موقع آ گیا. کیسے چمٹوں, اچانک چمٹ جاؤں گا, لوگ کہیں گے کیسے چمٹا. اب موقع آ گیا ہے, موقع آ گیا. اللہ, وہ موقع ڈھونڈتے تھے, نبی سے محبت کا موقع ڈھونڈتے تھے. اعتراض کروا رہا مجلس, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تیر کی انی ماری, تیر کی انی میرے لگی, تیر کی انی میرے لگنے کے ساتھ میں جو درد ہوا ہے میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. حاشا اللہ, اللہ اکبر. صحابہ جنگ کے میدان میں کھڑے تھے, اور جب جنگ کے میدان میں کوئی کھڑا ہو اس کا مزاج کیا ہوتا ہے آپ اچھی طریقے جانتے ہیں. سرخ ایک دم ہونے لگے. اللہ کے نبی جناب محمد نے فرمایا رک جاؤ, کوئی بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تیر اس کو دیا, فرمایا لے, بدلہ لے لے. یہ دنیا کا بدلہ بڑا آسان ہے. او دنیا میں بننا دے دینا بڑا آسان ہے, بلاڑ دے دینا بڑا آسان ہے, زمین دے دینا بڑا آسان ہے, نظام دے دینا بڑا آسان ہے, پیسے دے دینا بڑا آسان ہے. اللہ کی قسم آخرت میں نہیں دے سکو گے.